بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ناظرین و سامعین، میں ہوں صفیہ بلوچ اور میں مخاطب ہوں آپ سے اپنے یوٹیوب چینل سندھوے سے۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو گزارش کرتی چلوں کہ پلیز ویڈیو مکمل دیکھیے گا، سنیے گا، کیونکہ بہت کام کی ویڈیو ہے اور اس میں ہم سب لوگوں کا ہی فائدہ ہے، اور اس فائدے سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور دوسروں کو بھی ضرور کروائیے گا۔ دوسروں کو مستفید ایسے کروائیں گے کہ آپ اس لنک کو دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو، جس کا ٹاپک ہے دم کرنے سے پانی میں شفا کیسے آتی ہے، سائنسی تحقیق۔ پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ٹھوس مائیت، بلکہ پانی ہر چیز کے اثرات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور جس چیز میں ڈالو وہی ماہیت اختیار کر لیتا ہے۔ ایک جاپانی سائنسدان ڈاکٹر مسرو ایموٹو نے پانی پر مختلف تجربے کیے، جس کا احوال ان کی کتاب دی ہڈن میسج ان واٹر میں بیان کیا گیا ہے، جس کا اردو ترجمہ محمد علی سید نے اپنی کتاب پانی کے عجائبات میں بڑے دلچسپ انداز میں کیا ہے، جسے پڑھ کر ہمیں شکر اور ناشکری کے الفاظ کے حیران کن اثرات کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس جاپانی سائنسدان نے پانی کو اپنی لیبارٹری میں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کی شکل میں جمانے کا کام شروع کیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے ڈسٹلڈ واٹر، نلکے کے پانی اور دریاؤں اور جھیل کے پانیوں کو نمونے لیے اور انہیں برف کے ذرات یعنی کرسٹلز کے شکل میں جمایا۔ اس تجربے سے اسے معلوم ہوا کہ پانی اگر بالکل خالص ہو تو اس کے کرسٹل بہت خوبصورت بنتے ہیں، لیکن اگر خالص نہ ہو تو کرسٹل سرے سے بنتے ہی نہیں یا بہت بد شکل بنتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ ڈسٹلڈ واٹر سے جو انجیکشن میں استعمال ہوتا ہے خوبصورت کرسٹل بنے، صاف پانی والی جھیل کے پانی سے بھی کرسٹل بنے، لیکن نلکے کے پانی سے کرسٹل بالکل ہی نہیں بنے، کیونکہ اس میں کلورین اور دوسرے جراثیم کش اجزاء شامل تھے۔ اس نے ایک اور تجربہ یہ کیا کہ ایک ہی پانی کو مختلف بوتلوں میں جمع کیا اور ہر بوتل کے سامنے مختلف قسم کی موسیقی بجائی۔ موسیقی کی ہر قسم سے کرسٹل کی ایک نئی شکل بنتی گئی، مطلب پانی پر موسیقی کا مختلف اثر لیتا گیا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور تجربہ کیا جس کے نتائج حیران کر دینے والے تھے۔ اس نے شیشے کی سفید بوتلوں میں مختلف اقسام کے پانیوں کے نمونے جمع کیے۔ ڈسٹلڈ واٹر والی بوتل پر اس نے لکھا یو فول اور نلکے کے پانی والی بوتل پر لکھا تھینک یو، یعنی خالص پانی کو حقارت آمیز جملے سے مخاطب کیا اور نلکے کے پانی کو شکر گزاری کے الفاظ سے، اور ان دو بوتلوں کو لیبارٹری میں مختلف مقامات پر رکھ دیا۔ لیبارٹری کے تمام ملازمین سے کہا گیا جب اس بوتل کے پاس سے گزرو تو یو فول والی بوتل کے پانی کو دیکھ کر کہو یو فول، اور تھینک یو والی بوتل کے پاس ٹھہر کر سینے پر ہاتھ رکھ کر جھک جاؤ اور بڑی شکر گزاری کے ساتھ اس سے کہو تھینک یو۔ یہ عمل 25 دن جاری رہا۔ 25ویں دن دونوں بوتلوں کے پانیوں کو برف بنانے کے عمل سے گزارا گیا۔ نتائج حیران کن تھے۔ ڈسٹلڈ واٹر سے جو خالص پانی تھا اور اس میں پہلے اسی پانی سے بہت خوبصورت کرسٹل بنے تھے، کرسٹل تو بن گئے لیکن انتہائی بد شکل۔ ڈاکٹر ایموٹو کے کہنے کے مطابق یہ کرسٹل اس پانی کے کرسٹل سے ملتے جلتے تھے جن پر ایک مرتبہ انہوں نے
شیطان لکھ کر رکھ دیا تھا۔ نلکے والا پانی جس سے پہلے کرسٹل نہیں بنے تھے، اس مرتبہ اس پر تھینک یو لکھا ہوا تھا، اور کئی لوگ 25 دن تک اس پانی کو دیکھ کر تھینک یو کہہ رہے تھے۔ اس پانی سے بہترین اور خوبصورت کرسٹل بن گئے تھے۔ اس کا واضح مطلب یہ تھا کہ پانی باتوں کا بھی اثر لیتا ہے اور ویسے ہی ماہیت اپنا لیتا ہے، اچھی باتوں سے اچھی ماہیت اور بری باتوں سے بری۔ اور تھینک یو پھول والا تجربہ کھانے کی چیزوں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ ایک کیک کے 2 پیس کاٹے گئے اور ایک کو تھینک یو کہا گیا اور دوسرے کو یو پھول۔ ایک بار پھر یہ نتیجہ نکلا کہ برے الفاظ والا کیک پیس اپنے نارمل وقت سے بہت پہلے خراب ہو گیا، جبکہ اچھے الفاظ والا کیک پیس اپنے نارمل وقت سے کافی زیادہ وقت تک تازہ اور ذائقہ دار رہا۔ مطلب کھانے پینے کی ہر چیز الفاظ اور سوچ کا اثر لیتی ہے۔ ان تجربات سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم پانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اس میں کس طرح برکت پیدا ہوتی ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں پر سورۃ فاتحہ یا کوئی بھی کلام پاک پڑھتے ہیں تو پانی کی ماہیت کس طرح تبدیل ہو کر پینے والے کو شفا دیتی ہے۔ جب ہم روٹی کے ہر لقمے پر اللہ کا نام یا واجد پڑھ کر کھاتے ہیں تو وہ کس طرح ہمارے اندر نور پیدا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہاں ایک اور تجزیہ بھی سامنے آتا ہے کہ ہم کھانے پینے کی اشیاء سامنے رکھ کر جو بولتے ہیں اور جو سوچتے ہیں، ہمارے کھانے اس کا بھی اثر لیتے ہیں۔ منفی سوچ اور منفی باتوں کا برا اثر اور اچھی باتوں کا اچھا اثر۔ کھانے کے دوران لوگوں کی غیبت کریں گے تو کھانا برا اثر لے کر ہمارے پیٹ میں جائے گا۔ اگر ٹی وی یا ڈرامے یا فلمیں دیکھتے ہوئے کھانا کھائیں گے تو وہ کھانا ہمارے پیٹ میں جا کر بھی ویسا ہی اثر دکھائے گا۔ بڑا ہی دلچسپ مضمون ہے، سن کر حیرت کے ساتھ ساتھ فخر اور ایک عجیب سی خوشی کا احساس ہوا۔ ہمارا دین، ہمارا رب، ہمارے مہربان نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں کیسی عظیم نعمتوں سے نوازا۔ سبحان اللہ۔